السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس پروگرام کے لیے لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پہ میں پورے ماہ جنوری کے مہینے میں جتنے بھی پروگرام ہم نے کیے اس میں ہم نے یہی کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غمزدہ ہیں اور ہم ایک طرح سے مایوس بھی ہیں، اور ان جو متاثرہ خاندان ہے گل پلازہ کے، ان کی یاد میں یقینی طور پہ جو ہے وہ پورا شہر کیا پورا ملک ہی جو اسردہ ہے۔ ڈیلی کی بنیادیں پہ آج بھی تقریباً 9 افراد کی جو ہے نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آہستہ آہستہ جن سوختہ لاشوں کی جو سوختہ لاشیں آتشزدگی میں سانحہ گل پلازہ میں جو شہید ہوئے تھے، ان کی آہستہ آہستہ جو بھی نماز جنازہ لاشیں جو مل رہی ہیں ان کے نماز جنازہ ہو رہا ہے، جو ڈی این اے ٹیسٹ میں شناخت ہو رہی ہیں۔ کمیشن کراچی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اور کمیشن کراچی کی رپورٹ کے مطابق تو یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جناب علی یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، یہ کوئی تقریبی کارروائی نہیں تھی، اور ایک دکان میں جو ہے پھول کی دکان میں جو ہے وہ بچے نے ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے، اس سے آگ لگی، اور اس آگ نے چونکہ آتش گیر مادہ ہے، اس میں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ گل پلازہ میں تقریباً زیادہ تر جو دکانیں تھیں وہ امپورٹڈ آئٹمس کی دکانیں تھیں، جس میں کہ کراکری کی دکانیں تھیں، جس میں کمبلز تھے، غیر ملکی پرفیومز تھیں، جس نے آگ کو جو ہے فوری طور پر مطلب کہ بھڑکا دیا، پھیلا دیا۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں بہت ساری چیزوں کا جو کیا گیا ہے کہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں ان کے جو ہے نااہلی بھی اس میں ثابت ہوئی ہے، اور آج شجیل انعام میمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں سول ڈیفنس کے محکمے کی غفلت کے انہوں نے نشاندہی کی، KWSB کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی غفلت کی نشاندہی کی، فائر بریگیڈ کے لوگوں کی تھوڑی سی سستی کا بھی کیا، لیکن اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ فائر بریگیڈ میں کہ ایک کارکن تھے جو کہ آگ بجھاتے وہ شہید بھی ہو گئے، ان کی تعریف بھی کی گئی، ان کی ہمت کی جو ہے وہ تحسین بھی دیا گیا، اور ان کے جو ہے وہ انہیں اچھے الفاظ سے اس کے تعریف بھی کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز KMC کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فائر فائٹر فرقان شوکت کی شہادت کو قربانیوں کو سہارا گیا ہے۔ گل پلازہ میں فائر سیفٹی نظام موجود نہیں تھا، یہ بات طے ہو گئی کہ مارکیٹ انتظامیہ نے جو بھی اندر انتظامات کیے ہوئے تھے اس میں فائر فائٹنگ سسٹم جو تھی وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ عمارت جو ہے جو ایک SBCA کی جو منظور شدہ نقشے ہوتے ہیں اس نقشوں کو وائلیشن کرتے ہوئے بھی جو ہے کچھ عمارتیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے جو بنائی گئی تھیں، جس کی وجہ سے جو ایگزٹ تھا گیٹ تھے، یعنی کہ جو کہ جہاں سے کہ ایمرجنسی گیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ کیپیسٹی یعنی کہ اس کی جو گنجائش تھی اس کی گنجائش پہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک چوڑا ہونا چاہیے تھا، کم سے کم 10 فٹ کا یا 8 فٹ کا، وہ بہت ہی تنگ راستے تھے، جس کی وجہ سے بھی لوگوں کو باہر نکلنے میں پریشانی کا مظاہرہ ہوا۔ مجموعی طور پر ہر حادثے کے بعد ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، اور وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کہلاتی ہے، اور وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی جب دیتی ہے تو کچھ لوگوں پہ نزلہ گرتا ہے، اور کچھ لوگوں پر نزلہ گرتا ہے، اس کے بعد یہ معاملات جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ لیکن سندھ میں ہوا یہ کہ اپوزیشن لیڈر، جس میں خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ نے جس طرح کی تحریک چلائی سندھ اسمبلی میں کہ جو انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب عدالتی کمیشن بننا چاہیے، عدالتی کمیشن جب تک نہیں بنے گی ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے، جس پہ یہ گورنر سندھ نے چیف جسٹس کو ایک سندھ ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس پہ ایک عدالتی جو ہے کمیشن بنائیں، لیکن بہرحال عدالت نے اس لیٹر کو تو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے خود چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایک لیٹر بھیجا ہے، درخواست جمع کرائی کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کے ذریعے عدالتی کمیشن کے ذریعے اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ حادثہ جو ہوا کیوں ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور کون جو ہے جس غفلت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے تقریباً 70 سے 75 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، اور جن میں سے تقریباً اتنی زیادہ شدت کی آگ تھی کہ صرف اور صرف جو ہے 28 سے 29 افراد کی جو ہے DNA ٹیسٹ میں شناخت ہو سکی، باقی تمام کی لاشیں جو ہیں وہ اتنی سوختہ تھیں کہ ان کے آزاد جسم کے سارے علیحدہ ہو گئے تھے، اور جب انہیں ریسکیو کے عملے جو اٹھا رہے تھے تو وہ بالکل راکھ کی طرح ڈھیر بن رہے تھے۔ اس میں ریسکیو کے جو ہے 11 22 کی بھی جو غفلت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی پوری اکوپمنٹ نہیں تھے، جو اکوپمنٹ ہونی چاہیے تھے فائر فائٹنگ کے لیے، یا آگ کے جب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جو احتیاط کے طور پر جو بھی ریسکیو کیا جاتا ہے اس کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہنسنے کو بھی میرا دل چاہ رہا ہے، کہ میں دور دور سے ہنسوں۔ اگر ریسکیو کے عملے کے پاس اگر سامان نہیں تھا تو ہو از دا ریسپانسبل، ان کو فراہم کرنے کا ذمہ دار کون تھا؟
حکومت نے اس کا نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ جناب ریسکیو کے عمل کے پاس جو ہے وہ چیزیں نہیں تھیں. تو نیچرلی میں نے پہلے بھی کہا آپ سے یہی کہ کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کے اور قربانی کا بکرا بنانے کے بعد جو ہے اور ہم من حیث القوم اتنے بے حیث ہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہم تقریباً میرا خیال مہینے کے بعد یا 40 دن کے بعد اسے بھول جاتے ہیں. تو اسے بھی ہم فراموش کر دیں گے اور عدالتی جو کمیشن بنایا گیا ہے وہ کمیشن بنے گا اور ایک رپورٹ آئے گی. وہ رپورٹ جو حکومت کو جائے گی اور جو تعین کیا جائے گا کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کن کی غفلت کا نتیجہ ہے اور شاید کہ انہیں سزا نہ ہو. یہ ہمیشہ ماضی کے بھی ایک تاریخ رہی ہے. پھر دوسری طرف ہمارے سیاسی طور پر آ جاتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم پہ باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کی جو جیل میں نظر بند ہیں ان کی سہیل آفریدی سے ملاقات کے حوالے سے بھی ایک تنازع ہے. پھر ان کے جو رہائی کے حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ کافی سے زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح رہا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ملک کے حالات میں ایک افراتفری ہے. وہ افراتفری اس طرح ہے کہ سیاسی طور پہ بھی ہے، دوسری طرف دہشت گرد جو ہے کے پی اور بلوچستان میں جو ہے وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے ملک کو جو ہے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی کمزور کر رہے ہیں. یہ بہت سارے مجموعے ہیں. ان مجموعوں کو دیکھیں تو ایک مختصر وقفے میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو مسائل ہیں اسے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں ایک مخصوص وقت میں. تو میں آج اسی موضوع پر گفتگو کروں گا اور جن مہمانوں نے آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے یعنی اس میرے پروگرام کو زینت بخشا ہے ان سے میں آپ کو پہلے تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو آج میرے مہمان جناب فیصل ندیم صاحب ہیں. فیصل ندیم صاحب ہیں، صدر ہیں یہ سندھ مرکزی مسلم لیگ کے، اور میرے خیال میں فیصل ندیم صاحب فرسٹ ٹائم میرے پاس آئے ہیں. تھینک یو سر فار کمنگ. بہت بہت شکریہ. بہت کمی، تھینک یو. اور آج پہلے مہمان میرے خیال میں رضوان نیازی صاحب بھی ہیں. رضوان نیازی صاحب بھی پہلی دفعہ میرے پاس آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور بہت تھینک یو. جی احسن صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. یہ نائب صدر ہیں پی ٹی آئی سندھ کے. تو رضوان صاحب بھی موجود ہیں. فیصل صاحب کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے مرکزی مسلم لیگ، آپ ایک مختصر جائزہ بتا دیجئے کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ اور پھر آپ خارجہ طور پہ جو بھی مسائل چل رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا فیصلے کرنے چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو کس نہج پہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں نہیں، ہمارے ملک کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بین الاقوامی طور پر بھی بہت سارے مسائل اس وقت موجود ہیں. دنیا میں ملک آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، یہ والی صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں بھی بہت سارے فیصلے اس طرح کے لینا ضروری ہیں کہ جن میں آپ اتحاد، اتفاق اور یکجہتی، یعنی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کسی بھی جماعت کو اپنی سیاست کو تھوڑا سا پیچھے رکھنا چاہیے اور ملک جو ہے ریاست کا، میں یہ سمجھتا ہوں مفاد، اس کو آگے رکھنا چاہیے. اور اس کو آگے رکھ کر اگر باہم آپس میں بیٹھ جایا جائے، اس میں انیشیٹو یقینی طور پر حکومت کو ہی لینا پڑے گا کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. بالکل، کیونکہ وہ اس وقت ملک کو سنبھال رہے ہیں، وہ اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کو اندرون اور بیرون جو ہے وہ کس طرح کے حالات کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو ان کو لینا چاہیے، ان کو سب کو بلانا چاہیے، ان کو لازمی طور پر سب کو بٹھانا چاہیے اور بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک اس طرح کا، جس طرح پہلے آپ کے ملک میں ایک جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں اس طرح کا کوئی ایک معاہدہ بہت ضروری ہے کہ جس میں تمام لوگ اپنی ذات کو نیچے کر کے، اپنی جماعت کو نیچے کر کے، اپنے مفاد کو نیچے کر کے اس ریاست کو آگے کر لیں. تو جب یہ کر لیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے والی صورتحال بنے گی. اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم یہ جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں، ہمارے اندر کے حالات ہیں، ہماری اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارا اس وقت جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ان دونوں حوالہ جات سے اس وقت سفر کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم جب تک یعنی اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر ان تمام تر چیزوں کے سیاسی جماعتیں ہیں تو مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں، تو کیسے اکٹھے بیٹھیں گی؟ دیکھیں میں نے تو بات ہی یہ عرض کی ہے کہ اگر آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ کسی کا شخصی مفاد کیا ہے اور اس بات کو مد نظر رکھیں گے کسی کا جماعتی مفاد کیا ہے، تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس ملک کو آگے لے جا سکیں. حالات کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو بلا لیں، کسی دوسرے اور بندے کو بلا لیں، ایک عام شہری سے آپ پوچھ لیں کہ پاکستان اس وقت مسائل کا سامنا کر رہا ہے، تو جب مسائل کا حل پوچھا جائے گا تو مسائل کا حل میرے ذاتی یا میرے جماعتی مفاد میں اس وقت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر سب کو ملنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، بات کرنی ہوگی. بالکل آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. رضوان نیازی صاحب، پی ٹی آئی کافی ایگریسو جماعت ہے اور اس ایگریسو جماعت میں سب سے زیادہ جو الزام لگتا ہے
کہ اس سیاسی منافرت میں مطلب انتشار میں پی ٹی آئی کا کردار بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں احسن صاحب، اگر ہم نے انتشار پھیلانا ہوتا تو 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ہماری اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے جو کہ سہیل افریدی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں. بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کے پی نکلا، کس طرح کراچی نکلا، کس طرح حیدرآباد نکلا. اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ ایک گملہ ٹوٹنے کی بھی شکایت ریکارڈ ہوئی معذرت کے ساتھ. صحافیوں کو مارا آپ نے نہیں، صحافیوں کو ڈی ایس این جی کو آگ لگائی آپ نے، تشدد کیا، ان کے پرس چھینے، ان کے موبائل چھینے. آپ یہ مت کہیں کہ گورنمنٹ دیکھیں فسطائیت جب ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، ہمیں جلسے کی این او سی دی گئی، وہاں پہ ہم اپنی تیاریاں کر رہے تھے، ہمارے ٹرکس کو روکا گیا، پولیس آئی، ہمارے کارکنوں کو مارا گیا. اس میں بیچ میں کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ صحافیوں کا کیا تعلق؟ دیکھیں میری بات سنیں، کوریج کر رہا ہے. اس میں مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا کوئی کارکن اریسٹ ہوا ہو صحافی کو مارتے ہوئے تو پھر تو میں اس کا جواب دے ہوں. سر میرے اپنے چینل کا کیمرہ مین کو تشدد کیا، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جائے. مطلب یہ کہ آپ اون نہیں کر رہے؟ ہم بالکل اون نہیں کر رہے. اوکے جی، ٹھیک ہے جی. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انتشار کی بات یہ ہے کہ کبھی آپ لوگ پنجاب پہ دھاوا بولتے ہیں، کبھی سندھ پہ دھاوا بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انتشار پھیلتا ہے، پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ لقینی طور پہ آپ کے خلاف ہوتی ہے، آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. احسن صاحب فسطائیت تو دیکھیں نا، پنجاب میں کس طرح 4 دیواری کا تقدس کیا گیا، عمران خان صاحب کی بہن کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. کیا وہ فسطائیت نہیں ہے؟ کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اگر وہ فسطائیت نہیں تھی جب مریم نواز صاحبہ کو ہوٹل کی کمرے سے دروازہ توڑ کر نکالا گیا تھا؟ میں کہتا ہوں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہے، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. فریال طاہلپور کو گرفتار کیا گیا، وہ فسطائیت نہیں تھی؟ دیکھیں وہ اگر کوئی کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے اور ناجائز کاموں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بالکل قانون اویلیبل ہے، اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس کی لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ میرے نظر تو سارے سیاسی جماعت کا محب وطن ہے، تمام کی تمام محب وطن ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر ریاست نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. دیکھیں جب تک عوامی نمائندگی اس ملک میں نہیں آئے گی، اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا. عوامی نمائندگی بالکل. آپ جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت کو عوامی نمائندگی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا 47 کی فارم سے جب آپ حکومت لے کے آئیں گے تو ملک انسٹیبل ہی رہے گا. یہ الزام تو وہ بھی لگاتے ہیں کہ 2018 میں آپ بھی 47 پہ آئے تھے، اگر 2000 RTS پہ آئے تھے. دیکھیں اگر 2018 میں ہم آئے تو ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. ہمارے پاس تو ثبوت ہے. 1 بجے رات کو 1 بجے تک تحریک انصاف کا پرائم منسٹر آ رہا تھا، صبح 7 بجے جو ہے وہ نون لیگ کا پرائم منسٹر آ گیا. مریم نواز جو ہے ٹینٹ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، خوشی سے وہ ٹینٹ چھوڑ کے گئیں اور واپس صبح 7 بجے دوبارہ آئیں. تو یہ سب عوام کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہمارے ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے ماضی میں غلطیاں نہیں ہوئی. ماضی میں آپ سے لوگوں ہم سے ماضی میں جو غلطیاں ہیں ہم ان کو عوام کے سامنے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے، کے پی کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی اس وقت صرف ایک ایجنڈے پہ ہے کہ کسی طرح بانی صرف جیل سے باہر آ جائیں بس. دیکھیں بانی جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے، بے شک اس ملک کا عظیم لیڈر ہے، بے شک ہے، ٹھیک ہے، بے شک. اور اس کو ناجائز کیسز میں صرف سیاسی یعنی کہ سیاست کی بھیڑ چڑھایا گیا ہے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر نواز شریف اندر تھا تو وہ تو آپ دیکھیں نا کتنے ملین ایون فیلڈ جو ہے اس ٹائم دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی ہے، اس کے لیے اندر تھا. یہ گھڑی کی وجہ سے اندر ہے. دیکھیں گھڑی اگر لی ہے تو قانونی طریقے سے لی. اس میں آپ مجھے بتائیں نا کوئی غیر قانونی طریقہ ہم نے اختیار کیا ہو. کورٹ نے سزا دی ہے نا. میں آئی ایم سوری ٹو سے یہ جو آج اس ملک یہاں تک پہنچا ہے یہ کورٹوں کی وجہ سے ہی پہنچا ہے. پہلے ہم انصاف میں 145ویں نمبر تھے، اب میرا خیال ہے کوئی 200 بھی کراس کر گئے. وہ الگ ہے، لیکن آپ کے دور میں بھی کوئی عدالتیں جو ہے پہلے نمبر پہ نہیں آ گئی تھیں. دیکھیں ابھی ہمارے سہیل افریدی صاحب آپ کے دور میں ثاقب نثار صاحب نے شجیع نام ممن کو پکڑا جناب کہ یہ وہ شہد کی بوتل بن گئی، وہ تو شہد کی بوتل بن گئی وہ جو ہسپتال سے نکلی. اس کے بعد جو شجیل میمن صاحب ان کو جب رہا کیا گیا تو ان کو سونے کا ہار پہنایا گیا نا. تو یہ اس ملک آپ کے دور میں بھی عدالتیں ایک نمبر پہ ہماری مجھے بتائیں نا ہماری لیڈرشپ ساری اندر رکھی گئی ہے. ہم کسی کو سونے ہم تو صرف دروازے. آج سہیل افریدی صاحب جو کہ ایک چیف منسٹر ہیں، ایک صوبے کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ اس ٹھنڈ میں اڈیالہ جیل کے باہر پوری رات بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد وہ آ کے
سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم تو قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات آپ کے سامنے حالات ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے ایک الزام ہے کہ الزام یہ ہے کہ 9 مئی کا بہانہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نشانہ تھا. چلے جی, ہم نے اس کے اوپر کیا کہا جی, جوڈیشنل کمیشن, آپ کا موقف ہے, آپ کا موقف ہے. لیکن بات سمپل سے یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پی میں اگر دہشت گردی چل رہی ہے, آپ وفاق کے ساتھ نہیں کھڑے, آپ نے بالکل ہی ایک الگ, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہونا ہے, آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس جو ہے لوپ کے اندر لیں, اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس چیف ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے ہم ساتھ ہیں, ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ہیں. اور جو بھی اس ملک میں کے پی میں آپ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تیرا کے حوالے سے آپ نے ایک کنٹروورسی پیدا کر دی. دیکھیں, تیرا کے حوالے سے جو کنٹروورسی پیدا کی, انہوں نے پہلے کہا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کہا جی ہم آپریشن کریں گے, یہ کون ہوتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ برف باری میں لوگ کس طرح, آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عوام, لیکن انہوں نے یہ بات تاریخ سے ثابت کر دی کہ جب برفباری ہوتی ہے تو پہاڑ سے یہ نیچے نقل مکانی کرتے ہیں. نہیں, ایسا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ پہلے کی کوئی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے. انگریز کی تاریخ بتا دی 1800. نہیں, ایسا کوئی تاریخ نہیں ہے. جو لوگ دیکھیں غریب لوگ ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نقل مکانی کریں. لوگ ننگے, لوگ چپلوں کے اندر کھڑے ہیں. ہمارے وہاں پہ منسٹرز, اور وہ رات کے اندھیرے میں گاڑیاں, یہ منسٹرز کا کام نہیں ہے کہ گاڑیاں نکلوائے. آپ جب ایک وہ کر دیں گے جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, لوگ نیچے آئیں گے, تو وہ ظلم ہے. ابھی فیصل صاحب نے ایک بات کی کہ ملک اس وقت بہت نازک دور سے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں. تو میرے خیال کے اس حوالے سے تو آپ کا بیانیہ بالکل بغاوت والا ہے. دیکھیں, ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو, یہ سب سے بڑی بات ہے قومی اسمبلی کا قومی, دیکھیں مذاکرات کے لیے ہم نے مذاکرات کے لیے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. آپ نے جو مذاکرات کریں ان سے کریں, آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں, آپ علامہ ناصر صاحب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں. ہم نے ان کو نومینیٹ کیا ہو تو آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں, ہم بالکل بھی ایسے کوئی مذاکرات نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو آئین اور قانون کے اندر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. فیصل صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس کی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور میرے ہمراہ اس وقت جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ جناب رضوان نیازی صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں پی ٹی آئی سندھ کے, فیصل ندیم صاحب ہیں صدر سندھ مرکزی مسلم لیگ کے. یہ دونوں ہمراہ میں موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں پہلے جو اقبال سان صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, پہلے ان سے میں بات کر لوں, پھر اپنے مہمانوں کی طرف بھی آتا ہوں. اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑا وقت دیا. اقبال صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی میں جو ایک 18ویں آئینی ترمیم کو لے کر ایک جنگ شروع ہو گئی تھی, کیا وہ تھم گئی ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہیں, ظاہر ہے سندھ میں وہ اپوزیشن میں ہیں, کچھ نہ کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے مسئلہ جس میں بات چیت ہو, بحث ہو, مباحثہ ہو اور کام چلتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کہتے ہیں پوائنٹ اسکورنگ جس کو ہم اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں, اس قسم کی کوئی بات ہے. 18ویں ترمیم پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے بیانات ماضی کے بہت سارے موجود ہیں ریکارڈ پر, جس میں وہ آصف علی زرداری کی اور 18ویں ترمیم کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. تو اس وقت سچویشن ان سے یہ کہلوانا چاہتی تھی, انہوں نے یہ کہہ دیا. آج شاید ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, تو آج ان کو یہ سوٹ کرتا ہے یا پتہ نہیں ان سے کوئی کہتا ہے, وہ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان سے کہتا ہے کون ہے اس طرح کی بات کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پچھلے کوئی 15-20 سالوں سے ان کی کولوں پھیلے میں بہت بڑا تضاد ہے. کہتے کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. ویسے تو ماضی پورا بھرا پڑا ہے, لیکن آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے چاہے فاروق ستار صاحب ہوں, حیدر عباس رضوی صاحب ہوں, خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں, یا ایم کیو ایم کے پائے کے لیڈر جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے گانے گاتے ہوئے, آصف علی زرداری کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کا منہ نہیں تھکتا تھا. لیکن آج اگر ان کو بری لگتی ہے تو بتائیں گے یہ کہ ان کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. نہیں, آج تو جب عدالتی کمیشن کا قائم کر دیا گیا وزیر اعلیٰ سندھ نے, تو اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے پوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ عدالتی کمیشن قائم ہو جائے گی تو ہم اپنے احتجاج ختم کر دیں گے. تو آج انہوں نے اپنے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ عدالتی کمیشن بنے گی تو وہ
जो गुल प्लाजा के जो भी जिम्मेदारान हैं उनके नाम सामने लाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो थोड़ी सी कूलिंग हो गई है, ठंड पड़ गई है। देखें बिलाल भाई, अच्छी बात है, पॉलिटिकल लोग बातचीत करते हैं और बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये आज जो अदालती कमीशन की बात की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चलूँ। एक जमाने में ना एक यूनिवर्सिटी रोड की तामीर होने जा रही थी और उसका टेंडर भी हो गया। यूनिवर्सिटी रोड तो खुदा पड़ा हुआ है। जी मुझे कहने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें, फिर क्या खुदा पड़ा है, किसने खुदा पड़ा है, कहाँ से खुदा पड़ा है, सब बताता हूँ मैं आपको। देखें यहाँ यूनिवर्सिटी रोड की तामीर हुई, तो तामीर से पहले जमात इस्लामी ने जो है उसकी अप्रूवल के बाद, उसके टेंडर के बाद जमात इस्लामी ने यूनिवर्सिटी रोड पे बैनर लगाने शुरू कर दिए कि जनाब यूनिवर्सिटी रोड की तामीर की जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुल प्लाजा के सानिया के बाद, जिसमें मैंने भी आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, यकीनन इसमें जो लोग गफलत के मुर्तकिब हुए हैं या मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें दूसरे जो है इश्यूज हैं वो भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीजों की और भी इंक्वायरी हो रही है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे गफलत बरतने वाले लोगों को मुअत्तल किया गया है, इंक्वायरी में उनको शामिल किया गया है। और जहाँ तक अदालती कमीशन की बात है, तो सिंध गवर्नमेंट ये बहुत पहले कह चुकी थी कि हम हर सतह पर इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों का मुतालबा था, ठीक है, थोड़ी देर इन्होंने इस पर बात करनी थी, वो कर ली। अदालती कमीशन अगर इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया तो महंगी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने अप्रिशिएट किया। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे चली चूंकि सूबाई हुकूमत की उम्मीद है, पीटीआई भी तनकीद करती है, जमात इस्लामी भी तनकीद करती है, मुत्तहदा कौमी भी तनकीद करती है, लेकिन बात सिंपल सा ये है कि भाई बात ये कि ये बात को एक्सेप्ट करें ना कि हुकूमत सिंध की अपनी कारकर्दगी, उनके इदारों की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। बिलाल भाई कोई भी हादसा होता है ना, उसके कोई जस्टिफिकेशन पे दूसरा हादसा नहीं होता। कोई भी हादसा होता है, यकीनन पाकिस्तान में बस बहुत नजरत के साथ कि हम हादसों से सीखने की कोशिश करते हैं। हम फलस्तीन की कोई बात हो तो हम मुस्लिम ममालिक उस वक्त यूनिटी का मुजाहरा करते हैं, जब वो ईरान पर हमले की भी बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हादसों से जो है मुत्तहद होने की कोशिश करते हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें। इकबाल साहब, बात ये कि शेर पीटीआई भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें। केपी के वज़ीर आला सिंध, सुने बिलाल भाई सुने, अभी मैं कतई तौर पर लाहौर की बात करना चाहता नहीं, कतई तौर पे मेरा वो तो खैर, लेकिन जमात इस्लामी ने क्या लाहौर में एहतजाज किया या सिर्फ वो कराची की जमात है? तो भाई सवाल बहुत सारे होते हैं। कराची में बारिश हो तो शहर डूब जाता है। और मजे की बात ये कि मरीम नवाज ने जिन उमूर पे सिंध हुकूमत पर तनकीद की थी, वो तमाम चीजें लाहौर में हो गई। सर सुने ना सर, बात मुकम्मल होने दें सर। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक वाकया जिससे माँ और बच्चा डूब गए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हम नहीं करना चाहते उसके बाद, हादसा ही होता है। देखिए, हादसे को आप किसी के ऊपर डाल देंगे जनाब, किसी की नियतों पे शक करेंगे, जिन्हें वजीर आला की नियत ठीक नहीं है, मेयर की नियत ठीक नहीं है, पीपल्स पार्टी कमेटी की नियत ठीक नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है ह्यूमन एरर तो होती है। लेकिन किसी की नियतों पे आप बात करें, इसकी इजाजत तो आपको कोई भी नहीं देता ना, नियतों का हल तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ऐसा नहीं है। इस शहर में भाई बदकिस्मती इस शहर की ये भी रही कि बगैर किसी वजह के 100 लोग कत्ल कर दिए जाते थे। इस शहर में ये भी हुआ कि बगैर किसी वजह से 350 लोग जिंदा जला दिए गए। तो भाई ये हम इस पर बात करना इसलिए नहीं चाहते कि हादसा होता है, उसको हादसे की तरह। कुछ लोग, आपको याद है 10 अप्रैल को ताहिर प्लाजा में वकीलों को जिंदा जला दिया गया था। जला दिया गया था, वो जले नहीं थे। बल्दिया की फैक्ट्री में लोगों को जला दिया गया था, वो जले नहीं थे। कराची की सड़कों पे डेली 100 लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, कत्ल होते नहीं थे। हम हादसे को हाईलाइट करते हैं और मुजरिम जो होता है, जो मुलजिमान जिसको कहते हैं या मुजरिमाना जो हरकत होती है, उस पर हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। भाई मैं ये समझता हूँ कि हादसा, इसका गम बिल्कुल ऐसे ही है कि सिंध हमारा घर है। कोई अपने हाथ से अपने घर को मेरे भाई आग नहीं लगाता। ये हादसा मैंने पहले भी कहा था, गफलत हो, मुजरिमाना गफलत हो, उनको करार वाकई सजा मिलेगी। डीआईजी ट्रैफिक का भी आपने आज सुना होगा, उनका भी तबादला हो गया, सुना होगा, इंक्वायरी हो रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इंक्वायरी किसी और एंगल से भी हो रही है कि इसमें कौन कौन से ऐसे अवामिल शामिल हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं हुकूमत सिंध के पास, और हुकूमत सिंध इसकी इंक्वायरी करेगी, जुडिशियल इंक्वायरी भी करेगी, अपने इंक्वायरी भी करेगी, और मुख्तलिफ इदारों के जरिए भी इंक्वायरी करेगी। ठीक है, थैंक यू। ये थे जनाब इकबाल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी के, जो उन्होंने बातें की। हमारा मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी के भी एक वर्जन आना चाहिए, चूंकि आज कमिश्नर कराची की रिपोर्ट भी आ गई है पीस हवाले से। जी फैज साहब, इन्होंने कहा सियासी जमातों की जो बातें की इन्होंने, मतलब ये कि 9 मई की वजह से जो भी इन पे सान्या हुआ या जो भी हुआ,
मरकजी मुस्लिम लीग इस वाक़यात को, या पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, या पीटीआई का जो भी मौक़िफ़ है, ऐसे सियासी जमात, आपकी अपनी क्या राय है? अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इकबाल साहब की बात पर कोई बात कर सकता हूँ? सर 100%। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बात यहाँ पर ये की गई है कि मुजरिमाना गफलत अगर साबित हो जाए तो मुजरिमाना गफलत पर सज़ा दी जाएगी जी। इससे बढ़कर मुजरिमाना गफलत क्या हो सकती है कि कराची 3 करोड़ का शहर है और वहाँ पर जो इस वक्त सहूलियात फायर फाइटिंग के हवाले से मौजूद हैं, एक स्टडी यूएसए के हवाले से मैंने उसका मुताला किया, पढ़ा उसको, 25 से 30 हज़ार अफराद के लिए एक फायर स्टेशन होना चाहिए। ठीक है जी। तो और उसके बाद अगर आप देखेंगे उस फायर स्टेशन पर 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। इस कैफियत में अगर कराची की आबादी क्लेम किया जाता है कि असल आबादी 3 करोड़ है, तो इसका मकसद 1000 स्टेशन होने चाहिए और 1000 का मकसद ये कि 2000 फायर टेंडर होने चाहिए। आप कम कह रहे हैं, 2500 का आ गया है। जी जी, 2500 फायर स्टेशन होने चाहिए। जी, मैं फिर आ जाता हूँ, 25 से 30 हज़ार जो है वो फायर फाइटर्स होने चाहिए। 700 फायर फाइटर्स हैं। 28 से 30 इस वक्त फायर फाइटर वो जो है फायर स्टेशन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कराची शहर, मैं हैरान होता हूँ कि ये जो गुल प्लाजा है इसकी मंजिलें कितनी थी? 4 मंजिलें थी। इस पर हमसे आग नहीं बुझ रही थी। आज कराची में आपका एसबीसी है, आपकी सिंध हुकूमत 25 मंजिला इमारत की इजाजत दे रही है, 30 मंजिला इमारत की इजाजत दे रही है, 50 मंजिला इमारत की इजाजत दे रही है। बैरी आइकन को अगर आप देखेंगे वो 62 मंजिला है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारे पास वो बुनियादी जरूरियात मौजूद हैं? अच्छा, फिर एक और जो बात अभी आपने की है, आपने खुद की थी कि गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग का कोई सिलसिला मौजूद नहीं था, फायर एग्जिट मौजूद नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 17-18 साल से एक हुकूमत कायम है, तो उनके करने के काम क्या है? उन्होंने जो सरकारी इदारे बना रखे हैं जिनको आज वो सजा देने जा रहे हैं, तो ये सवाल ये पैदा होता है पहले ये इदारे कहाँ थे, किस जगह पर थे? बहुत माजरत के साथ सिंध में जितने सरकारी इदारे मौजूद हैं वो एक ही काम करते हैं, यानी इमरजेंसी से हटकर, इमरजेंसी भी गुल प्लाजा जैसी, वो एक काम कर रहे होते हैं। किसी भी फैक्ट्री ऑनर से पता कर लीजिए, लाइन लगाकर महीने के आगाज में लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने अपना हिस्सा वसूल करना होता है। तो ये जो काम किए जा रहे हैं, इनके साथ आप कहें कि मुजरिमाना गफलत किसकी है, तो ये बहुत आसान काम है। पंजाब में मैंने इंट्रो में एक बात कही थी कि मुझे हंसने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है, मेरे को कहका लगाने को दिल चाह रहा है कि अगर इदारों के पास चीजों की कमी है तो हु इज द रिस्पांसिबल? बिल्कुल ऐसी है। पंजाब में आपने देखा कि एक माँ अपनी बेटी समेत गटर में गिरती है। ठीक है जी, गटर में गिर गई और फौरी तौर पर इनकार कर दिया कि इस तरह का वाक्य नहीं हुआ। उसके बाद सीएम साहब आई हैं, उन्होंने बहुत जोरदार किस्म का एक खिताब फरमाया। मैं कहता हूं लेकिन उसके बाद आपने मुजरिम करार दिया गया चंद निचले दर्जे के अफसरान को, और यही नेस्पाक के चीफ इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया। नेस्पाक का चीफ इंजीनियर कोई सर, मैं आपकी तरह एक बात ऐड करना चाहूंगा। नेस्पाक के चीफ इंजीनियर को तो निकाल दिया गया, डीसी को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन उज़्मा बुखारी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि ये किडनैपिंग का केस था, पुलिस की हिरासत में उसके शौहर को रखा हुआ था, तो क्या इनके ऊपर पीका एक्ट नहीं लगता? डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई गई उसके ऊपर पीका एक्ट नहीं लगता? यही आज आप डिसइंफॉर्मेशन की बात मैं अपनी बारी पर बात कर लूं। तो बात ये जो ना अर्ज ये है कि वहां भी आपने सूरत हाल देख ली और यहाँ तो सूरत हाल उससे भी बुरी है। अभी आपने खुद कहा है कि ये अदालती कमीशन बन गया, पाकिस्तान में बहुत बनते रहे, उनकी रिपोर्ट्स आएगी, बहुत आती रही हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में होता रहा है कि होता क्या रहा है ये बता दिया जाए। तो इसमें मैं ये सवाल करना चाहता हूं, आज अभी एक प्रोग्राम से उठकर आ रहा हूं, वहां पर मैंने ये अर्ज किया था कि आप आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा किसी भी शहर के लिए जो ज़ाब्ते होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3 करोड़ के शहर में, यानी मैं अपने वज़ीर आला साहब से बहुत एहतराम के साथ सवाल करूंगा, अपने मेयर साहब से बहुत एहतराम के साथ सवाल करूंगा कि आप मुझे बताइए कि 3 करोड़ का कराची, इसमें फायर सिक्योरिटी के हवाले से कौन कौन से इकदाम किए जाने चाहिए? यानी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर पता है ना कि क्या नहीं चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ना। नहीं तो फिर ये आज बता दें, 2008 में जब बल्दिया फैक्ट्री का सान्या हुआ था, उसके बाद आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े दावे किए गए, क्या हुआ? देखिए बात बिल्कुल वही है। मैं फिर अर्ज करता हूं, ये मकसद आप अगर चीजें उठाकर पिछलों पे डालेंगे, पिछले यकीनी तौर पर किसी चीज से बरी नहीं है। 18वां साल आपका है, आपको मजीद कितना वक्त चाहिए ये आप बता दें, कौम के साथ तय कर लें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते साल में बदतरीन जो है वो एक, आप ये कह लें कि निजाम हुकूमत उसका सामने बात यही है ना कि बच्चा जानता है कि कौन क्या कर रहा है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? गुल प्लाजा के ऊपर देखें, गुल प्लाजा एक सानिया जो हुआ है जहां कराची है, मैंने कराची की देखें, 75 अमवात हो गई हैं। बिल्कुल सर,
ٹھیک ہے. یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ بہن بھائی کا رشتہ ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان کی ڈوریں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. کے ایم سی میں آج تک جتنی کرپشن ہوئی اوپر سے لے کے نیچے تک, اس کو بھرتیاں کی ایم کیو ایم نے اور ان کو چلا رہا ہے پیپلز پارٹی. اگر میں کہتا ہوں مطلب برطرف کر دیں ان کو, اگر میں کہتا ہوں کہ میر صاحب جو آ کے بڑے بڑے ان کی جو کان ہے اس کے اوپر جون بھی نہیں ریکھتی, ٹھیک ہے, 75 دیکھیں 75 لوگوں کا ایک جگہ پہ مر جانا یہ کہنا آسان ہے. اگر یہ دنیا کے کسی اور ممالک میں ہوا ہوتا تو میرے خیال ہے وہاں کا تبدیل ہو جاتی, وہاں کا پرائم منسٹر اپنی غیرت کے اندر آ کے جو ہے استعفیٰ دے کے جاتا. ہمارے یہاں دیکھیں, ہمارے یہاں پہ میئر کراچی جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے آیا, اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ہم سارے وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے کسی بزنس مین سے پوچھ لیں, کیا سندھ گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں وہ مہینے کے مہینے ان کے پاس نہیں آتے؟ لیبر کا ڈپارٹمنٹ آ کے بندے نہیں گنتا. کہاں گنتے ہیں؟ وہ پیسوں کے لیے گنتے ہیں نا. اگر او بی آئی والے آتے ہیں وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ دکانیں بن گئی ہیں, کس سے بن گئی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم گل پلازا, جو بیچارے مر گئے, جو جن کے پیار, 1 کروڑ روپے سر 1 کروڑ اگر اس ملک میں کسی کی جان کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے. شہر کے بزنس مین نے کہا کہ 1 کروڑ روپے ہم سے لے لیں اور اپنا بچہ آپ جلوا لیں. میں ذرا رانا محمد سلیم حنیف صاحب ہیں, یہ ایم پی ہیں مسلم نون کے, خانیوال سے ہیں. میں ذرا ان سے بھی تھوڑی سی وہاں کی بات کر لوں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. رانا صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ رانا صاحب جی تھینک یو کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. رانا صاحب بس آپ سے زیادہ نہیں, بس ایک چھوٹے موٹا سوال ہے کہ جن چیزوں پہ پنجاب حکومت سندھ حکومت پہ الزام لگاتی تھی کہ جناب عالی گٹر کھلے ہیں, بچے گر گئے, عمارتوں میں آگ لگ گئی, فلاں ہو گیا, وہی تمام صورتحال پنجاب میں بھی پیش آ گیا کہ ایک کھلا ہوا گٹر تھا, اس کے ماں بیٹیاں گر گئیں. کراچی میں گل پلازا میں آگ لگی, اس کے 3 دن کے بعد لاہور میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آگ لگ گئی, وہاں بھی 4 بندے مطلب کہ شہید ہوئے گئے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے حکومت سندھ ہو پنجاب ہو, دونوں جگہوں پر جو حکومتی ادارے ہیں ان میں جو سرکاری اہلکار نہ ہیں وہ تمام کے تمام کیا کہ نااہل ہیں کہ وہ چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو, ہر جگہ کی صورتحال ایک جیسی ہے؟ مجھے ایسا ہے کہ ہماری جو قائد وزیر اعلیٰ صاحب ہے ان کی ہدایات تو بہت سخت ہے, پر یہ غفلت کا جو عنصر پایا جاتا ہے ٹھیکیداری نظام میں, ٹھیکیدار نے مکمل طور پہ اس کو بند نہیں کیا, جس وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا. اس میں سرکاری افسروں کی بھی ایسی نااہلی زیادہ نہیں تھی, ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے یہ کام جو لاہور میں ہوا گٹر والا یہ واقعہ اس میں ہوا. جیسا کہ جو آپ ہوٹل کا واقعہ کہہ رہے ہیں, اس میں ریسکیو نے, پنجاب کی ریسکیو ٹیموں نے بہت کم لاس سے اس کو کور کر لیا ہے. اس کا جو سلنڈر پھٹنے سے یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد اب بہت زیادہ ہدایات دے دی گئی ہے. انشاءاللہ کوشش تو ہے, پر یہ اتنا بڑا پنجاب ہے, کہیں اکا دکا واقعہ تو ہو جاتا ہے. تو کراچی شہر بھی تو اتنا بڑا ہے, میرا خیال ہے کراچی شہر جو اتنا بڑا ہے 3.5-4 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں پہ بھی واقعات ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کا. لیکن میرا کہنے کا سمپل سی آبادی تو اسی طرح آبادی کے پر اس میں جو یہ پرانی بلڈنگیں ہیں اس میں وہ قواعد اور ضابط نہیں ہے, جیسے کہ سول ڈیفنس کے ہوتے ہیں. ایشو تو آ رہے ہیں, یہ ایشو تو آہستہ آہستہ ختم ہوں گے. اتنے انشاءاللہ پنجاب حکومت تو بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے اتنا پرانا سسٹم کو, انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اپنا میں صرف اتنا شکایت آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو نہیں کہہ سکتا, میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مریم نواز شریف جس طرح پنجاب میں کام کر رہی ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ انرجیٹک وومن ہے, کہ بہت زیادہ وہ جوش ان کے سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پنجاب میں جو ایک مطلب ایک رولا پایا جاتا ہے کہ جناب ایوری تھنگ از رائٹ, ایوری تھنگ از رائٹ, ایوری تھنگ از گڈ, تو ایسا تو نظر نہیں آ رہا مجھے. نہیں سر, وہ نظر تو دیکھیں نا, جو بھی پروگرام ہے وہ اس میں بڑے زبردست نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرا پنجاب کا پروگرام ہے ہمارا, بہت زبردست کامیاب پروگرام ہے. اسی طرح اس دفعہ سموک کے مقابلہ کیا گیا, بہت
कम नुकसान हुआ स्मोक से, जितने बेहतरी वजीर आला के वीएन के मुताबिक काम हुआ है। बेशक मानता हूं मैं, स्मोक के हवाले से बड़ा काम किया उन्होंने, स्मोक के हवाले से बहुत काम किया। अगर इंडिया पंजाब में अगर वो फुजले ना जलें, वहां से बाकियात जो होती हैं फसल की, तो यकीनी तौर पर लाहौर में भी वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा अपना जाती राय ये है कि रूल्स जो है ना, मतलब कि हुक्मरानी जो है, हुक्मरानी में जितने बड़े बड़े दावे की जाते हैं बहुत माजत के साथ, उसमें हमें कुछ सदाकत नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल पीटीआई के हमारे अपना रिजवान नियाजी साहब हैं, नायब सदर है पीटीआई सिंध के, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि छोटा सवाल कीजिएगा। छोटा सवाल है कि 8 फरवरी को इन्होंने पीटीआई के खौफ से बसंत रख दिए। मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता, 8 फरवरी वाले दिन लाहौर की पूरी छतों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लहरेगी और इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने एक डीसी से नोटिफिकेशन निकाल लिया कि कोई पॉलिटिकल वो नहीं होगी और गानों की लिस्ट डाल दी है। तो इससे ज्यादा आप उनकी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं, तो नाअहली की भी जरा बताएं। राणा साहब जी, हम ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए, बसंत का जो माहौल है उस माहौल को रहना चाहिए हर जगह पे, बसंत पे, मेले पे, ठेले पे, 14 अगस्त पे, हर जगह सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये हम एक नौजवान नस्ल को ये माहौल देना चाह रहे हैं इतने अरसे के बाद। हर इलाके की सकाफत है, उस सकाफत के मुताबिक काम होना चाहिए। ये 8 फरवरी के बाद भी ये गुड्डे इमरान खान के नाम पे चला लें या और भी ये सोशल मीडिया पे जो बात है वो कर देंगे, इसमें क्या इनका ज्यादा एडवर्टाइज हो जाएगा। इस बात के हक में मैं भी नहीं हूं कि कोई इवेंट जो है सियासत सदा हो, मैं इस बात के हक में हूं। लेकिन बहरहाल हाँ जी, बस एक सवाल इंशाल्लाह। ये हमारे देखिए यही मरियम नवाज साहिबा के गुड्डे उड़ रहे होते हैं ना, तो इधर सब बोलते कि हम इस हक में हैं। अगर इमरान खान के गुड्डे उड़ रहे हैं तो इस हक में नहीं है जी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा इंशाल्लाह। ये मरकजी मुस्लिम लीग नून के जनाब सिंध के सदर हैं फैसल नदीम साहब जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। क्या माहौल देना चाहते हैं? हम ये खुशियों का माहौल देना चाहते हैं। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आप सुनकर अल्लाह की तौफीक से जवाब देंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के मेरा सवाल ये है कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ये तो यकीनी तौर पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने से खौफजदा क्यों है? अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ ना, यानी ये थोड़ा सा ऐड करूंगा तो सवाल मेरा पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। मेरा सवाल ये कि पूरी दुनिया में ये निजाम कहां पर मौजूद है कि आप एमपीएस और एमएनएस को सियासी रिश्वत के तौर पर बड़ी बड़ी रुकूमात दे दें। अभी आपने अपने एमएस को 25 करोड़ रुपया दिया है। पूरी दुनिया में ये चलता है कि लोकल बॉडीज काम करती हैं। मरियम नवाज साहिबा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन वन मैन शो कितना काम कर लेंगी वो? पूरी दुनिया में ये चलता है कि बल्दियाती इदारे मौजूद होते हैं, लोकल गवर्नमेंट मौजूद होती हैं, तो बराए मेहरबानी ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? राणा साहब, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जरूर कराने जा रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा के। अभी हमारे हाल ही में पिछले हफ्ते में हल्का बंदी टाउन की, बल्दिया की और कारपोरेशन, ये तो बार बार अदालत में चले जाते हैं। ये एक हफ्ते में ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद यूनियन काउंसिल की हदबंदी की जा रही है। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। और जैसे मतलब ये बल्दियाती इलेक्शन 2028 में नेशनल इलेक्शन के साथ होंगे? नहीं, इंशाल्लाह पहले हो जाएंगे। पता नहीं, अल्लाह ताला रहम करेगा, अल्लाह ताला आपके वो करे। लेकिन एक बात तय है कि राणा साहब बात यह है कि आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, यकीनी तौर पे आप अपनी हुकूमत की हिमायत करेंगे, लेकिन बात वही है ये 25 करोड़ की रिश्वत नहीं दे रही है, डेवलपमेंट के नाम पे है। जैसे कि हमारे मरियम नवाज शरीफ मॉडल विलेज बना रही है, हर एक एमपीओ को हल्के में 2 मॉडल विलेज बन रहे, जिसमें देहात से लोग माइग्रेट होकर शहर की तरफ आते थे, वो रुक जाएंगे, शहर का साइज बढ़ जाता था। अब वहाँ मॉडल विलेज बनेंगे, तमाम तर सहूलियात जातों में, दही इलाकों में, लोकल बॉडीज के जरिए से ये काम सारे हो जाने चाहिए। लोग अब शहरों से मॉडल विलेज की तरफ आएंगे। चलो ठीक है, शहरों के लिए मॉडल विलेज से शहर की तरफ नहीं आवाम जाएगी जब तमाम सहूलियात वही। आपकी बात समझ रहा हूँ मैं कि शहरों की आबादी में इतना इजाफा नहीं होगा ना जब गांव की तरफ से लोग नकल मकानी करेगा। थैंक यू सर, राणा मोहम्मद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप, हनीफ साहब ये एमपीए थे मुस्लिम लीग नून के, जनाब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। तो अब बात ये कि उनकी हुकूमत है वो तो कहेंगे, यहाँ पे मैं आपसे ही बात कर लूँगा पहले फैसल साहब कि फैसल साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो हमारे यहाँ जो केपी हुकूमत खास तौर पर ये दहशतगर्दी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से इनका टकराव है, ये दुरुस्त है? यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सबब यह है कि एक सूबाई हुकूमत
اور آپ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو فیڈرل کہہ لیں آپ چلیں، وفاق ہے، ان دونوں کے باہمی ایک یہ کہہ لیں اتفاق رائے کے بغیر کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. لازمی طور پر دونوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، اور مل بیٹھے بغیر کام کیسے چلیں گے؟ ابھی دیکھیں دو مقصد یعنی علیحدہ علیحدہ سے موقف آتے ہیں. ہماری صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یا وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ تیرا ویلی جو ہے وہاں سے لوگ یعنی ہجرت کریں. دوسری طرف جو ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہاں سے باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، باقاعدہ طور پر 4 ارب روپے انہوں نے اس کے لیے جاری کیے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جتنی بھی چیزیں یہ جگ ہسائی کا سبب بنتی ہے، اور اس کا جو مقصد اصل اگر آپ یہ دیکھیں گے تو نقصان عام عوام کو ہو رہا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں، مقصد ایک سوال تو لازمی طور پر بنتا ہے بھئی دنیا میں کس جگہ پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ یہ کہے کہ برابر والے ملک سے یہ جو تعلقات ہے یہ قائم کرنا یا اس کو درست کرنا یا اس کو سیدھا کرنا یہ صوبائی حکومت کرے گی. یعنی خارجہ امور جو ہوتے ہیں وہ تو سارے کے سارے وفاقی حکومتیں طے کرنے ہوتے ہیں، تو جو کرنے کے کام ہیں وہ یقینی طور پر کر لیے جائیں. یقینی طور پر میں مانتا ہوں کہ جو ہے کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت کے ساتھ ایک حکومت موجود ہے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے. عمران خان صاحب یقینی طور پر ایک بہت بڑے میں کہتا ہوں کہ سیاسی یعنی قائد ہیں، اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سارے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام یعنی جو عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی رضوان صاحب سر کیا کہیں گے؟ آپ کے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی وفاق کے ساتھ پھڈا صرف عمران خان کی رہائی کے لیے مول لینا چاہتی ہے؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی کوئی ان حکومتی جو جعلی مینڈیٹ سے بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں کرنی. ہم تو کورٹوں کے اندر موجود ہیں، کورٹوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز لگوائے جائیں. دوسری چیز یہ ہے ملاقات نہیں کروا رہے، اس پر ملاقات بھی ہم قانونی طریقے سے دیکھیں. ملاقات ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ملاقات کرائیں. عمران خان کو رات کے اندھیرے میں لے کے جایا گیا، کیا یہ اتنے بڑے ایک جو عظیم لیڈر ہیں وہ ظلم نہیں ہے؟ چلیے جی میں تھوڑا سا آپ سے بات کرتا ہوں. میں ذرا فاروق صاحب سے بات کر لوں جو ایم پی ہیں جماعت اسلامی کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فاروق صاحب بس جلدی جلدی یہ بتا دیجیے 1 فروری کو آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ 1 فروری کو ہم جینے دو کراچی مارچ کر رہے ہیں، اور یہ کراچی والوں کی آواز ہے. متحدہ منا رہی ہے کراچی بچاؤ مہم، آپ جینے دو کراچی منا رہے ہیں؟ نہیں، کب کی انہوں نے جینے دو کراچی مارچ؟ اچھا مارچ تو کبھی نہیں کر رہے، وہ تو روڈ پہ آ ہی نہیں رہے. نہیں آ نہیں رہے، لیکن کراچی بچاؤ مہم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا. نہیں روڈ پہ آنے کے لیے تو ہمت چاہیے، اور یہ ہمت صرف جماعت اسلامی نے کی ہے. اور اس کراچی والوں کے ساتھ مل کر کراچی کو ان ظالموں سے نجات دلانے کے لیے جنہوں نے اس کراچی کو کون ہے ظالم کے ڈھکن کے اندر ظالم ہماری سندھ حکومت ہے. ہمارے قابض میئر صاحب ہیں جو 18 سال سے اس شہر کے اوپر موجود ہے. انہوں نے ظاہر کراچی کا حق مارا ہے، کراچی کو انفراسٹرکچر نہیں دیتے، کراچی کو جو ہے وہ آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کا ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. کراچی کو جو ہے وہ پانی کا مسئلہ K4 وہ مکمل نہیں کرتے، ملیر ایکسپریس وے مکمل نہیں ہوتا، BRT ریڈ لائن گرین لائن یہ مکمل نہیں ہوتا، یہاں پر جو ہے وہ انڈر پاسز مکمل نہیں ہوتے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. کراچی سے صرف ان کو ٹیکس چاہیے، ان کو ای چلان کے نام پہ دیگر نام پر صرف کراچی سے یہ پیسہ لیتے ہیں، کراچی پر لگاتے نہیں ہیں. اس سارے اقدام کے خلاف جماعت اسلامی اب جینے دو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست بات ہے، اس میں 200% متفق ہے، کوئی بھی آدمی اس پہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا مطلب یہ کہ مستقل اسٹریٹ مطلب کہ مظاہرہ کرنا یا ہڈل پیدا کرنا حکومت کے کام میں یہ درست ہے کہ کچھ کام کرنے بھی تو دیں نا، جو وہ وعدے کر رہے ہیں کہ K4 جو ہے اگلے سال مکمل ہو جائے گا، BRT مکمل ہو جائے گا، تو تھوڑا سا وقت تو دیں نا ان کو. ذریعے تو 21 سال سے کہہ رہے ہوں کہ K4 مکمل ہو جائے گا، یہ اگلے سال کی بات کر رہے ہیں. پچھلے 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن گرین لائن مکمل ہو جائے گی. جی ریڈ لائن کی تاریخوں پہ تاریخ آتی ہے، ابھی انہوں نے 2026 جون کی تاریخ دے دی ہے، اور آپ لکھ لیں 2027 جون تک بھی ریڈ لائن مکمل نہیں ہو سکے گا. پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ریڈ لائن مکمل کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو چلنے پھرنے کا راستہ ہے نا سائڈوں کا وہ مکمل کر دیں گے. تو یہ اصل میں اس کراچی والوں کو صرف لالی پاپ دیتے ہیں، تو کراچی سے صرف کماتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی روڈوں پہ موجود ہے، مسلسل احتجاج یہ ہمارا قانونی اچھا نہیں مجھے ایک بات بتائیے، میں آخری سوال کر رہا ہوں مجھے صرف بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہو،
چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, تینوں کا جو مطمع نظر ہے کہ کراچی شہر کی ترقی ہے, تو آپ تینوں مل کے کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ یہ الگ الگ کیوں نہیں؟ دیکھیں مل کے بھی احتجاج کرتے ہیں, کبھی مل کے بھی احتجاج کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, مل کے احتجاج کریں, میرے خیال میں کام ہو جائے گا, کل کا کام آج ہو جائے گا. نہیں جیسے کریں, ظاہر وہ تو انوالو ہیں. ایم کیو ایم تو خود جو ہے پی ٹی آئی کی اس کی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی کی, وفاق میں بھی اور صوبائی میں بھی. یہ ہمیشہ صوبائی میں نہیں ہے, قومی میں. سر وہ بات تو وہی ہے نا, انہی کے پیرول پہ جو ہے وہ, بس میں چھوڑیں ان کو کیا کہوں. لیکن بہرحال پرابلم یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. قانونی راستہ یہی ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے اور احتجاج کو پرولونگ کیا جائے, ان کے خلاف پریشر بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. محمد فاروق صاحب تھے, ایم پی اے تھے جماعت اسلامی کے. 1 فروری کو جماعت اسلامی کراچی کو جینے دو کے نام سے جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے, اور متحدہ قوم ملت کراچی بچاؤ مہم کے سلسلے میں جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. کیا کہیں گے جلدی جلدی بتائیں, آخری منٹ رہ گئے میرے پاس. جلدی سے فیصل صاحب بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کراچی شہر کو مسائل حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہو جانا چاہیے, لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے دوست بہت ساری بات کر رہے ہیں. وفاق سے وہ مانگتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے, صوبے کو جو ہے نا وسائل ملنے چاہیے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک جمہوری جو ہے وہ سیاسی جماعت کہتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے. مجھے بہت حیرت ہے اس بات کی کہ اسی فارمولے پر وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے بلدیاتی حکومت جو ہے نہ اس کو اختیار دیتی ہے نہ اس کو وسائل دیتی ہے. بلکہ پورے صوبے میں نہیں, لیکن دیکھیں ایک صورتحال کا فرق ہے نا. پنجاب گورنمنٹ تو اس لیے الیکشن نہیں کرواتی کہ وہ ڈرتی ہے, لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے یہ کوئی ایک چھوٹے سے بڑا چھوٹا بڑا شہر جہاں پر ان کا میئر موجود نہیں ہے, ان کا چیئرمین موجود نہیں ہے, یو سی ان کی نہیں ہے, کونسلر ان کا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جلدی سے آپ بتا دیجیے کیا تینوں جماعتیں اکٹھے ہو کے محل نہیں چلانا؟ دیکھیں پہلی بات تو کراچی میں جو مینڈیٹ ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. 22 میں سے 21 سیٹیں ہم نے جیتی. چلو جی, جیت لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری حکومت یہاں پہ نہیں تھی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, انہوں نے عمران اسماعیل کو اسپیشل فنڈز دیے جس میں ہم نے امپریس مارکیٹ کو پورا ریویمپ کیا, ہم نے سرکولر ریلوے کو چلانے کی بات کی, ہم نے ہمیں بیچ میں روڑے پھینکے جاتے ہیں. بنڈل آئیلینڈ ہم نے کہا کہ ہمیں دیں, ہم ٹوریزم کو پروموٹ کیے, اس کے بیچ میں یہ لوگ آ گئے اور وہ نہیں دیا گیا. چلے جی, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بات یہ ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ میں نے کہا آتا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ بھی اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. بلال اس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.